ساحل سمندر کی ٹھنڈی ہوا میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ ماہنور خاموش کھڑی لہروں کو دیکھ رہی تھی، جبکہ اذلان چند قدم دور اسے دیکھ رہا تھا۔ اتنی خاموش کیوں ہو؟ اذلان نے آہستہ سے پوچھا۔ ماہنور نے مسکرا کر نظریں جھکا لیں۔ کچھ نہیں، جھوٹ۔ اذلان کی بات سن کر وہ ہنس پڑی۔ تمہیں کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ اذلان اس کے قریب آیا۔ کیونکہ اب تمہاری خوشیاں بھی سمجھنے لگا ہوں۔ یہ سن کر ماہنور کے دل میں ایک عجیب سی خوشی دوڑ گئی۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی، دونوں ساحل کے کنارے آہستہ آہستہ چل رہے تھے۔ ماہنور نے پہلی بار محسوس کیا کہ اذلان کے ساتھ وقت کتنی جلدی گزر جاتا ہے۔ اگر ایک دن میں اچانک تمہاری زندگی سے چلا جاؤں تو؟ اذلان نے اچانک پوچھا۔ ماہنور کے قدم رک گئے۔ دل میں انجانی سی گھبراہٹ پیدا ہوئی۔ ایسی بات کیوں کر رہے ہیں؟ اذلان نے اس کی طرف دیکھا۔ بس ایسے ہی، جواب دو۔ ماہنور نے چند لمحے خاموش رہ کر کہا۔ شاید مجھے بہت برا لگے گا۔ اذلان کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ صرف برا؟ ماہنور نے نظریں چرا لیں۔ اس کے پاس اس سوال کا جواب نہیں تھا، یا شاید وہ جواب دینے سے ڈر رہی تھی۔ اگلے دن یونیورسٹی میں ماہنور اپنی دوست سحرا کے ساتھ بیٹھی تھی۔ تم بدل گئی ہو، سحرا نے اچانک کہا۔ کیسے؟ پہلے ہر وقت پڑھائی کی بات کرتی تھیں، اب ہر وقت مسکراتی رہتی ہو۔ ماہنور کے گال ہلکے سے سرخ ہو گئے۔ ایسی کوئی بات نہیں۔ سحرا فوراً ہنس پڑی۔ اذلان والی بات؟ ماہنور چونک گئی۔ سارا؟ اوہ، تو نام بھی وہی ہے۔ شام کو اذلان نے ماہنور کو ایک خوبصورت کیفے میں بلایا۔ کھڑکی کے باہر بارش ہو رہی تھی، اندر ہلکی روشنی اور نرم موسیقی ماحول کو اور بھی خوبصورت بنا رہی تھی۔ تمہیں بارش پسند ہے؟ اذلان نے پوچھا۔ بہت، مجھے بھی۔ کیوں؟ اذلان چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے بولا۔ کیونکہ بارش کے دن تم اور بھی خوبصورت لگتی ہو۔ ماہنور کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ مسکرائے بغیر نہ رہ سکی۔ کافی دیر تک دونوں باتیں کرتے رہے، زندگی، خواب اور مستقبل کے بارے میں۔ پہلی بار ماہنور کو لگا کہ کوئی اسے واقعی سمجھتا ہے، کوئی ایسا جس کے سامنے وہ خود جیسی ہے ویسی رہ سکتی ہے۔ مگر اس کیفے کے شیشے کے پار ایک گاڑی آ کر رکی۔ گاڑی کے اندر ریحان بیٹھا تھا۔ اس نے دونوں کو ایک ساتھ ہنستے دیکھا۔ اس کی آنکھیں درد سے اتر گئیں۔ وہ خاموشی سے گاڑی موڑ کر وہاں سے چلا گیا، مگر جاتے جاتے اس نے ایک فیصلہ کر لیا تھا، ایک ایسا فیصلہ جو سب کچھ بدل سکتا تھا۔ واپسی پر اذلان نے ماہنور کو گھر کے قریب اتارا۔ چند لمحے دونوں خاموش کھڑے رہے۔ آج کا دن اچھا تھا، ماہنور نے دھیرے سے کہا۔ میرے لیے بھی، اذلان نے جواب دیا۔ پھر وہ مسکرایا۔ ویسے تم مسکراتی ہو تو واقعی اچھی لگتی ہو۔ ماہنور کے گال پھر سرخ ہو گئے۔ وہ تیزی سے مڑی اور گھر کی طرف چل دی، مگر دروازے تک پہنچتے پہنچتے اس کے چہرے پر بے اختیار مسکراہٹ پھیل چکی تھی، کیونکہ اب وہ جان چکی تھی اس کے دل میں اذلان کے لیے صرف پسندیدگی نہیں بلکہ محبت جنم لے چکی تھی۔ اگلی قسط میں کیا ہوگا؟ اذلان ماہنور کو اپنے دل کی سب سے بڑی بات بتانے والا ہے،
جبکہ ریحان کی حسد بھری چال ان کی محبت کو پہلی بار آزمائش میں ڈال دے گی۔ اگر آپ یہ اگلا پارٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو پلیز کمنٹس کرنا نہ بھولیں، سبسکرائب کیجیے، رکھیے اپنا بہت خیال، اللہ حافظ۔